حدیث نمبر 445 445، ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اٹھا لے گا، تم کو ختم کرے گا، جی تم کو ختم کر دے گا. اگر تم گناہ نہ کرو تم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسی قوم کو لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ بھی کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللہ، گناہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہیں گے، گناہ بھی کریں گے اور مغفرت بھی طلب کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف بھی کرے گا. اگر پورے کے پورے فرشتے جیسے ہو جائیں گے نا تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی. تو لوگ سے گناہ ہوں گے. اچھا، اس کے اندر دو تین باتیں ہیں. پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حدیث شریف اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے اس پر ہے. اس سے مراد یہ ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنا پسند ہے کہ جب کبھی کوئی بندے سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبت آتی ہے اور وہ بہت پسند کرتا ہے. بندے کا اللہ کے سامنے جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ انسانوں کے اندر نہیں آنا. اگر کسی انسان کو یہ اچھا دکھ رہا ہے کہ دوسرا انسان میرے سامنے جھک رہا تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دے گا قیامت کے دن کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی اور جھکے. جی اچھا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے لوگ جھک رہے ہیں. یہ جو ہے یہ بڑی یعنی بہت سخت عذاب ہے اس کا. آگے یعنی اگر مضامین میں یہاں پر آئے گی تو آئے گی، نہیں تو کسی اور وقت اس کے احادیث شریفہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتا ہے جس کو پسند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکے. تو یہ صفت بندوں میں نہیں آنا چاہیے، یہ صفت خدا کی ہے کہ جب اس کے سامنے جھکا جائے تو اس کو پسند آئے. وہ اللہ کی شان ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ المتکبر کی شان ہے، وہ جل جلالہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر بتائی جا رہی ہے. لیکن اس کے اندر گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا لے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کرو. نہیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہے. اس کے اندر مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر غلطی کرنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان بلٹ ہے. بزرگوں نے کہا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان جو بنایا گیا ہے اس میں خطا نسیان یعنی خطا غلطی اور نسیان بھولنا اور غلطی کرنا اس کے اندر ان بلٹ ہے. جی کیا کہتے ہیں، ان بلٹ ہے وہاں پر. جو سیدنا آدم علیہ السلام اگر پھل نہیں کھاتے جنت میں تو یہ پوری انسانیت پھیلتی نہیں تھی. تو وہ ان بلٹ ہے، ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز رہتی ہے. لیکن بالارادہ کرنا تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ارادے سے نہ کرے تو نہ چاہتے پر اس سے ہو جاتی ہے. جی نہ چاہتے پر اس سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھا ہے، اور یہ چیز رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ عطا فرما دیا ہے کہ پلٹ کر آؤ میری طرف، پلٹ کر آؤ میری طرف. تو انسان کو غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، وہ ان بلٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس حدیث شریف میں توبہ کی طرف ترغیب ہے، گناہوں کی ترغیب نہیں ہے. گناہ تو ہے، وہ ہوتے ہیں انسان سے. کوئی انسان اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے کہ بھئی میں بہت صاف ستھرا ہوں. نہیں بھائی صاحب، آپ کے اندر بھی ہے وہ چیز، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے. اور جس دن انسان سمجھے کہ میں پارسا ہوں، میں صاف ستھرا ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ سمجھنا خود ایک خرابی ہے. یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا مطلب یہاں سے پھر آپ غلطی کے راستے پر آ گئے. اس حدیث شریف کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا.